اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ نساء کے رکوع 12 کا ترجمہ و تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے منافقین مکہ کو سزا سنائی گئی۔ ترجمہ ہے، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے اعمال کے سبب الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے کاش تم بھی کفر کرو تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ تو ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو انہیں گرفتار کرو اور مار ڈالو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ نہ مددگار، سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملے ہوں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو اس حال میں تمہارے پاس آئیں کہ ان کے دل اس سے تنگ ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ یقیناً تم سے جنگ کرتے، پس اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں، تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ تم کو بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ عنقریب تم کچھ ایسے لوگوں کو پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، لیکن جب کبھی وہ فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں تو اس میں جا گرتے ہیں۔ پس اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں اور صلح کا رویہ نہ رکھیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم انہیں گرفتار کرو اور مار ڈالو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تم کو کھلا اختیار دیا ہے۔ سورہ نساء کے اس رکوع 12 میں مکہ کے ان منافقوں کو سزا سنائی گئی ہے جو ہجرت نبوی کے بعد بھی مدینہ آنے سے کترا رہے تھے۔ وہ اصل میں مشرکین مکہ کے ساتھی اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ اللہ نے یہاں ان کے لیے انتہائی سخت سزا کا اعلان کیا ہے اور مکہ کے مسلمانوں کو یہ اجازت دی ہے کہ ایسے منافقین جب تمہارے ہاتھ لگیں تو ان کے ساتھ تم وہی سلوک کرو جس کے وہ حقیقی حقدار ہیں۔ یہ آیتیں مدنی دور میں مکہ میں موجود ان لوگوں سے متعلق ہیں جو ظاہری طور پر ایمان لائے تھے لیکن حقیقت میں منافق تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نہ تو پوری طرح مسلمانوں کے ساتھ تھے اور نہ ہی کفار مکہ سے علیحدہ ہوئے تھے۔ بعض نے ہجرت نہیں کی اور کچھ ایسے بھی تھے جو موقع پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں طرف رہنا چاہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی اور مسلمانوں کو مکہ کے مشرکین کے مسلسل حملوں کا بھی سامنا تھا۔ کچھ ایسے افراد تھے جو اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کرتے لیکن حقیقت میں مشرکین کے ساتھ وابستہ رہتے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ ان سے کیا سلوک کیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر منافقت کی راہ اختیار کریں ان کے بارے میں کوئی نرمی نہ برتی جائے۔ سورہ نساء کی آیات اسلام کے دفاعی اصولوں کو واضح کرتی ہیں جن میں اعتدال، عدل اور سختی کا صحیح امتزاج موجود ہے۔ یہاں نہ بلا وجہ سختی کی اجازت دی گئی ہے، نہ ہی دشمنوں کی چالاکیوں سے غافل رہنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ لہذا اسلام نہ تو نرمی میں انتہا پسند ہے اور نہ ہی سختی میں، بلکہ ایک متوازن اور منصفانہ راستہ دکھاتا ہے۔ یہ آیتیں مسلمانوں کو سکھاتی ہیں کہ وہ نہ تو بلا وجہ جنگ پسند بنیں اور نہ ہی دشمنوں کی چالاکیوں سے غافل رہیں۔ یہ آیات ایک طرف منافقین کی پہچان اور ان کے ساتھ برتاؤ کے اصول واضح کرتی ہیں اور دوسری طرف اسلام کے انصاف پر مبنی اصولوں کو بیان کرتی ہیں جہاں کسی پر ناجائز سختی کی اجازت نہیں، لیکن جو لوگ خطرہ بنے ان سے سختی سے نمٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔